بزرگوں، جس نسبت پر ہم اور آپ اس وقت اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، یہ نسبت بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے۔ یہ نسبت چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتی ہے، یعنی دین کی محنت، خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانا اور خدا کے بندوں کا تعلق خدا سے جوڑنے کی محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل قریب ہو جاتے تھے اللہ کا، بس بیچ میں فرشتہ رہا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ احترام کے طور پر یہ معلوم کرا کیوں غمزدہ ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، مگر میرا مقصد اس وقت یہ ہے کہ آپ حضرات اور ہم جو جمع ہوئے ہیں اس محنت پر ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ محنت دین دعوت کی، خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانے کی، اور امتوں کو بھی ملی، مگر اس امت کو خاص طور سے دی گئی۔ یہ کہنا تو مناسب نہیں کہ بھائی اور امتوں کو نہیں ملی۔ آپ نے فضائل اعمال میں دیکھا ہوگا، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ سب کچھ ہوا نا، بلاتے تھے اللہ کی طرف، تو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے یہ دین کی محنت۔ ختم نبوت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ابھی ختم نبوت کی محنت اصل ہے، کہیں گی بھائی ختم نبوت کی محنت ہے یہ تبلیغ اور دعوت کی تحریک جو ہے ختم نبوت کی محنت ہے۔ اس سے ہم لوگ محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان عموماً اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، پکا جھوٹا آئین ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ یہ جب سے محنت ہو رہی ہے تو لوگوں کو معلوم بھی ہو رہا ہے حضور کیا ہے، ورنہ نام بھی نہیں جانے تھے، بوڑھے بوڑھے نام نہیں جانے تھے اب سے 40-50 سال پہلے۔ حافظ مولوی بھی بہت کم ملتے تھے، علاقوں میں ملتے تھے، دوسری بستیوں میں مسئلہ پوچھنے جانا پڑتا تھا نماز کا۔ تراویح کا موقع آتا تھا رمضان شریف میں، جی تو حافظ مسجدوں میں تراویح پڑھانے والے نہیں ملتے تھے اب 40 سال پہلے 50 سال پہلے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور اتنے مداری مسجد اتنی بڑھ گئی، علماء بہت، حفاظ بہت، اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا ہے۔ اب سے 40-50 سال پہلے بوڑھے بوڑھے آدمی آئے تھے مسجدوں میں، لاٹھی ہاتھ میں ہوتی، اور ماشاءاللہ جوان آدمی، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ کتنی خرافات تھی سہارنپور میں، 70% بدعت سہارنپور میں تھی، بہت زیادہ۔ سہارنپور علماء کا گڑھ ہے، دارالعلوم ہے، مذاہب ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، علماء کا گڑھ ہے یہاں بہت۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت پر ہمیں آپ کو جمع فرمایا ہے۔ یہ کام بہت بڑوں کا ہے اور بہت بڑا ہے، بڑوں کا کام ہے اور بڑا کام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے امت کو جتنا نفع ہوا ہے کسی عمل سے نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے امت کو جتنا نقصان ہوا ہے کسی عمل سے نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر دعوت کے کام کو اور اس دین کی محنت کو صحیح اصولوں کے اندر سنت کے مطابق کیا جائے گا تو اس کا نفع بے شمار ہوگا۔
اور اگر بے اصولی سے کیا جائے گا تو نقصان بھی بے انتہا ہوگا۔ مسلمان کو نماز کی دعوت دے رہے، بے ڈھنگے طریقے سے دے رہے، اس نے نماز سے انکار کر دیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ پہلے تو نماز نہ پڑھنا گناہ تھا، اور اب کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا۔ اس لیے اس محنت کو کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب مولانا الیاس صاحب ظفر اللہ مرتضیٰ نے یہ محنت دعوت کی شروع کی تو اس وقت بہت علماء نے اعتراض کی کہ تم نے ایسا کام شروع کر دیا ہے دنیا میں، اگر لوگ نہیں مانیں گے تو دنیا میں عذاب آ جائے گا۔ بھائی بات تو سن لو، تم تو باتیں کر رہے ہیں، یہ بات میں کر لوں، ہمارا تو تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات کہ اگر امت نے بات کو نہیں مانی تو دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، جی ہزاروں سال کے قریب دی ہے، جی نوح علیہ السلام نے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ غور کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی جب دعوت دیتے تھے اور ان کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے تو آخر میں نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا، لوگ تباہ اور برباد ہو جاتے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو لوگوں نے علماء نے خود کہا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا جو کام کرتے ہیں وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور ساری امت کو عبادت کا اور زندگی گزارنے کا سارا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور میں جو لوگوں سے دعوت دلوا رہا ہوں، ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ اس محنت کو سیکھنے کی نیت سے کریں۔ کہیں گے نیت سے بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ، سیکھنے کی نیت سے کوئی کام کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو ہر ایک معاف کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ بھائی سیکھ رہا، اور جو سکھاوا کو گڑبڑ کرے اس کی پکڑ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ سیکھے ہوئے کی پکڑ ہوتی ہے۔ سیکھا ہوا جو دعوت کے کام کو کرے گا یا کسی بھی کام کو کرے گا، اس کی غلطی پر جو پکڑ ہوگی وہ سیکھنے والے کی غلطی پر پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ میں اپنے کام کرنے والوں کو اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ موت تک اس محنت میں سیکھنے کی نیت سے چلنا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کام کی تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، اس کام کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی۔ اگر اس کام کی ہوا بھی لگ جائے تو ہمارے آنکھوں کا دیکھنا بدل جائے گا، کانوں کا سننا بدل جائے گا، دل کا یقین بدل جائے گا، پیروں کا اور ہاتھوں کا استعمال بدل جائے گا، ہر چیز ہماری بدل جائے گی۔ تو اس وقت یہ ہماری کارگزاری کی مجلس ہے، ذرا سا ہمیں مذاکرہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا کام اس نہج پر بھی ہے جس نہج کو لے کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ مدینہ طیبہ سے آئے تھے۔ مدینے والی تبلیغ پر ہم اس نہج پر کام بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے، اور اس کام کے اثرات ساری دنیا نے دیکھے جو مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا تھا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ تک جو محنت ہوئی ہے تو پوری دنیا میں کام پہنچ گیا۔ ہر لائن کی محنت ہوئی، تصوف کی لائن میں محنت کی، تصوف کی لائن میں کام کرنے والے بہت آگے ہوتے تھے ہمارے تبلیغ والے، اب تو بہت پیچھے ہو گئے، اب تو ان کی تصویر پوری ہونے مشکل ہو رہی ہے۔ ہاں لوگ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، تبلیغ میں لگ کے چلا 4 مہینے لگا کے، ایسا شوق پیدا ہوا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، دیندار بنایا، شادی اور سارے خرافات ختم کر کے شادیوں کی اور مرنے جینے کی سنت طریقے پر آیا۔ وہ اثرات آج ہمارے اندر کم ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو جوڑ 2 مہینے کے اندر ہوتے ہیں، اس کا اصل خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو صحیح نہج پر رکھنے کے لیے، صحیح ترتیب پر رکھنے کے لیے 2 مہینے کے بعد مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو جوڑا جائے، ان سے کارگزاری لی جائے، جو کام رخ پر کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جو خدا نخواستہ نہج سے ہٹ کر ہو گیا ہے
تو اس پر ان کی رہبری کی جائے اور آسان طریقے سے سمجھایا جائے بھائی یہ رخ نہیں اس رخ پر کر لو. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو اب کارگزاری ہوگی, کارگزاری والا عمل ہلکا نہ سمجھیو. یہ وہ عمل ہے جب یہ مجلس ختم ہوگی یہ عمل آسمانوں پر بھی ہوگا. اتنا بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے, کہ فلاں مسجد سے فلاں جگہ سے. کیا کر رہے تھے, تو ساری ہوتی ہے وہ بھی تو کارگزاری. تو یہ کارگزاری والا عمل انبیاء علیہ مسجد نبوی کا عمل ہے. تو اس میں جم کر بیٹھو گے انشاءاللہ بھائی. ہاں اکتائیو نا, آؤ بھائی آؤ, وقت کم ہے. لال مسجد والے آؤ. کون سنائیں گے لال مسجد کی کارگزاری؟ بس اتنی درخواست ضرور ہے ہماری کہ جو کام ہو رہا ہے وہی سنائیں, اسے بڑھا گھٹا کر نہ سنائیں. جتنا ہو رہا ہے جس طرح ہو رہا ہے وہ سنائیں, تبھی تو صحیح رخ آئے گا.